الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ آیات میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، یعنی ہدایت، وحی، اللہ کی رحمت، اس سے فائدہ اٹھانے نہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک پاکیزہ فطرت ہیں جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے علم و عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو خبیث الفطرت ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہدایت کو قبول کرتے، وہ ہدایت کے درمیان اس کے پھیلنے کے درمیان رکاوٹیں ڈالتے، ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں۔ تو ان دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر پہلی امتوں کے حالات بیان کیے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آج کے ہمارے لیسن کے آغاز میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لقد بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اصل میں نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وضاحت فرمائی کہ ان کی قوم نے ان کے جو ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ جہاں یہ مجالس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں ان کے مجسمے نصب کرو، تو پھر ان مجسموں کے نام ان کے نام پر رکھ دو۔ تو پہلے یہ کام ہوا، پھر ایک نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، تو اس طرح بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر اللہ کی عبادت کرو گے اور ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراؤ گے تو پھر میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا میں پھر عذاب آیا بھی، وہ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ نوح علیہ السلام، اور ہر نبی کا بنیادی پیغام یہی تھا عقائد کے اندر کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ توحید بنیاد ہے دعوت کی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ توحید چھوڑ کر کسی اور بات کی دعوت دیتا رہوں اور کسی اور کام کی اصلاح کرتا رہوں تو اس سے وہ کام بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی لوگ اس کام کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے اور انسان جو ہے وہ محنت ہی کرتا رہ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا جائے اور اللہ کی عبادت پر لگا دیا جائے تو چونکہ اللہ کو معبود سمجھ کے پھر اس کے سوا کسی اور سے نہ کوئی شخص ڈرے گا، نہ کسی اور پر توکل کرے گا اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کرے گا، تو پھر اللہ جو کہے گا مانے گا، تو پھر پوری شریعت کو وہ پریکٹس کر لے گا۔ یعنی ایک توحید والے کے لیے شریعت کو پریکٹس کرنا آسان ہے،
بجائے اس کے کہ ہم توحید کے اوپر کمپرومائز کر لیں اور باقی چیزوں پر دعوت دیتے رہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ہر نبی نے یعنی اس کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید تھا۔ قال الملأ من قومه، قالا کہا، الملأ سرداروں نے، من قومه اس کی قوم کے، یعنی اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، انا لنراک بے شک یقیناً ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا جواب ہے، بجائے اس کے کہ توحید کو قبول کر لیتے، دعوت کو قبول کر لیتے، اور وہ دعوت جو ایک فطری دعوت ہے، وہ دعوت جو انسان کو آ، یعنی سمجھ آنے والی ہے کہ میرا خالق ایک ہے، میرا مالک بھی ایک ہے، میرا رازق بھی ایک ہے، تو پھر معبود اور کیوں؟ جب میرا رب ایک اللہ ہے تو اس کے علاوہ پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ تو یہ بات سمجھ آتی ہے عقل میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ المالاؤ، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے قوم کے سرداروں نے مخالفت کی، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی تھی۔ وہ جو اپنی ان کی سرداریاں ہیں وہ چلی جاتی، اور اسی طرح سے پھر ظاہر ہے جو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، یا جس کے پاس کوئی سلطنت ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ آزمائش بھی ہے۔ تو یہ آزمائش میں ناکام ہو گئے، انہوں نے نبی کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، خود گمراہی میں تھے لیکن الٹا نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ اس بات کو کھلی گمراہی کہہ رہے تھے کہ جو ان کا آبائی دین تھا، باپ دادا کا دین، اس دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہ دعوت بھی انقلابی دعوت ہے، اور انقلابی دعوت کی مخالفت بھی پھر بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ قال یا قومی، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، ولاکنی، اور لیکن میں، رسول، رسول ہوں میں رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، رسالہ اس کی جمع ہے رسالات، رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں، میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، انہوں نے جو تان کیا تھا یا طنز کی تھی کہ آپ، ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کی نفی کی، تو اپنی ذات کا دفاع کیا، کیونکہ نبی کی ذات اصل میں نبوت ہے نا، نبوت والی ذات ہے، تو اپنی ذات کا دفاع نبوت کا دفاع ہے، تو سب سے پہلے یہ دفاع کیا کہ میں گمراہی میں نہیں ہوں، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی کہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں،
चौथी बात, मैं तुम्हारी खैर खाई करता हूँ। और पांचवी बात ये इरशाद फरमाई कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो इससे ये समझ आया कि रसूल अल्लाह के पैगामात भी पहुंचाता है और वो बहुत खैर खा होता है। सुभान अल्लाह, हर नबी को जब हम देखते हैं तो वो अपनी उम्मत के लिए शदीद खैर खाही का मुजाहरा करके गया इस दुनिया से। सुभान अल्लाह, कोई नबी भी देख ले आप, यानी पूरी हिरस के साथ और लोगों को आग से बचाने के लिए पूरी तगोदो करके कोशिश करके गया। और नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक, सुभान अल्लाह ये बहुत अरसा है 950 साल का, 950 साल तक इन्होंने, नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों तक अल्लाह के पैगामात पहुंचाए और खैर खाही करते रहे। सुभान अल्लाह, अब सारी जिंदगी क्या काम किया? अल्लाह के पैगामात पहुंचाए और खैर खाही की। और जो आखिरी बात यहाँ पे ये बताई ना कि वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसका माना यह है कि क्योंकि मेरी तरफ वही आती है, मुझे आकबत का पता है, आखिरत का पता है, बरज़ख के मामलात अल्लाह ताला ने मुझे बताए हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो कुछ मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ तुम नहीं जानते। और जाहिर है नबी के पास ज्यादा नॉलेज होता है और अल्लाह की तरफ से वही आती है, तो वो लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर मैं जो चीजें मैं जानता हूँ तुम जान लो, तो तुम थोड़ा हंसा करो और ज्यादा रोया करो। तो यानी ऐसी चीजें होती हैं जो एक नबी को अल्लाह की तरफ से मिलती हैं और वो खास होती हैं। अब अजीब तुम, क्या तुमने ताज्जुब किया, अनजाअकुम, के आई तुम्हारे पास, जिक्र में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, अला रजुलिम मिनकुम, तुम में से एक आदमी पर, लियुनजिरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वाले तत्तकू, और ताकि तुम बच जाओ, वाला अल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। और क्या तुमने ताज्जुब किया या अजीब समझा कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक आदमी पर एक अजीम निशानी आई या नसीहत आई। ठीक है, जिक्रुन नसीहत को कहते हैं, तो अजीम शान नसीहत, ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम बच जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इस आयत में बहुत सी बातें जमा हो गई हैं। एक बात तो यह है कि अकवाम आलम में जब हम कुफ्फार कौमों को देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा एतराज ये होता था कि इंसान रसूल कैसे हो सकता है। बल्कि आजकल भी बाज कलमा को लोग वो कहते हैं कि जी नबी इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, और पहली कौमें भी कहती थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई कि ये तुम्हारे, यानी नूह अलैहिस्सलाम की ये स्टेटमेंट है। नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम ताजुब कर रहे हो, तुम हैरान हो रहे हो कि ये जो बहुत बड़ी नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से आई है, तो वो तुम्हारे लिए तुम ही में से एक बंदे पर आई है, एक आदमी पर आई है। तो ये हैरान होने की बात नहीं है। बात ये है कि चूंकि तुम जमीन पर इंसान रहते हो, तो अल्लाह की नसीहत एक आदमी के जरिए तुम तक पहुंचेगी ताकि वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल बने। अगर तो कोई फरिश्ता नबी बन के आ जाता तो फरिश्ते की हवाइज मुख्तलिफ है, उसकी जरूरियात मुख्तलिफ है। ठीक है, उसकी साइकोलॉजी चेंज है, वो बिल्कुल इंसान से डिफर करती है, मुख्तलिफ है वो। तो ये कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते को अल्लाह इंसानों के लिए आइडियल बनाते? तो इसलिए चूंकि जमीन में इंसान बसते हैं, आदमी रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक आदमी के ऊपर अजीम नसीहत नाजिल करके उसको रोल मॉडल बनाया ताकि वो तुम्हें समझाए और तुम्हें डराए। तो फिर मकासद क्या है इस नसीहत के? लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, यानी इस नसीहत से डराया जाता है। वलितत्तकू, और ये कि तुम बचो, हर छोटे बड़े गुनाह से बचो। और इसी तरह तुम्हारे दिल में तकवा पैदा हो जाए। तकवा एक नजरिया है और वो नजरिया ये है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं उसकी जमीन पर उसकी बगावत करूं, छोटे बड़े गुनाह करूं। तो ये तकवा है, ये तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। जहन्नम से डरो,
اللہ کے عذابوں سے ڈرو، دنیاوی عذابوں سے، اخروی عذابوں سے تم ڈرو، تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کرو تو تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب تم ایمان لے آؤ گے، اسلام قبول کر لو گے، نبی کی دعوت مان لو گے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے گا، تو تم پر پھر رحم کیا جائے گا۔ پھر زمین پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا، جیسے نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ نقل کی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے شکایت لگائی پھر 950 سال کے بعد کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، لیکن وہ آگے سے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کپڑے اوڑھ کے سو گئے اور اڑ گئے، اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو نور علیہ السلام نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، جب اسلام قبول کر لو گے تو پہلے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ختم ہی نہیں بلکہ اگر تم پختگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اسلام پر ڈٹ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ تو تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی فوائد ملیں گے، بارشیں برسیں گی، مال اور بیٹوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات جاری کر دے گا، اور استغفار کے فوائد آخر میں بھی آخرہ میں بھی ہیں، اخروی زندگی میں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے صحیفے میں، نامہ اعمال میں کثرت کثرت سے استغفار کو پائے۔ تو یہ ہے رحم، تو دنیا میں بھی تم پر رحم کیا جائے گا، آخرت میں بھی رحم کیا جائے گا۔ تو یعنی جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو یہ تقوی پھر رحمت کا سبب بن جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں۔ پھر انہوں نے اسے جٹلا دیا تو ہم نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو جٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے اسے جٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو بہت تفصیلاً واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نوح علیہ السلام کا کہ کس طرح وہ کشتی بنا رہے تھے، اور یہی الملا سردار مذاق کر رہے تھے، اور پھر پانی آیا، اور پھر بیٹے کے ساتھ جو ان کا ایک کنورسیشن ہوئی، اور پھر ایک موج درمیان میں حائل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ غرق ہو گیا، اور یہ ساری قوم بھی غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، پھر سے نسل کا آغاز ہوا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کو سمرائز کر دیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا، ان کو جٹلا دیا، اللہ کے نبی کو جٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، تو غرق کا عذاب آیا تھا ان پر، اور بے شک وہ یقیناً اندھے لوگ تھے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اندھا پن کیا تھا ان کا، کہ حق ان کے سامنے تھا، معجزات ان کے سامنے تھے، اللہ کا نبی ان کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، بہت بڑی نصیحت کے ساتھ سمجھا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، تو گویا یہ اندھے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین کو پریکٹس نہ کرنے والا یا دین کو اگنور کرنے والا طبقہ دنیا کے حوالے سے بہت تیز ہوتا ہے۔
यानी आप ये समझें कि आज अगर काफिरों को हम देख लें तो दुनिया के अंदर जो इजादात हैं, दुनिया की महारतें हैं, जो बिजनेस के तरीके हैं, कैलकुलेशंस की महारतें हैं, वो सबसे ज्यादा इनके पास है। तो दुनिया के एतबार से ये अंधे नहीं है, बल्कि दीन के एतबार से अंधे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्होंने भी अल्लाह के जिक्र से इराज किया ना, लजीना कज़्ज़बू भी आयातिना, हमारी आयत को झुठलाया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे जिक्र से एराज किया, तो क्यामत वाले दिन हम अंधा करके उठाएंगे। इन दुनिया में भी इनका गुजरान तंग कर देंगे, इनकी माइशत इकोनॉमी को फ्लॉप कर देंगे, इनके रहन सहन को तंग कर देंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि पैसे की कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है बरकत खत्म हो जाएगी फिर। तो वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से इराज करेगा तो मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, यानी उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और हम उसे क्यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे। अब वो आगे वहां पे कहेगा, रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखने वाला था। यानी मेरे पास देखने की सलाहियत भी थी, बसीरत भी थी, सब कुछ था, बहुत ज्यादा महारतें थी मेरे पास। मैंने दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस किए, बहुत ज्यादा आइडियाज शेयर किए, और उन आइडियाज की बुनियाद पे बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गई, और पता नहीं क्या कुछ हुआ, बड़े बड़े शहर आबाद हुए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीता, इसी तरह दुनिया में तेरे पास हमारी आयात आई थी, तूने उनको भुला दिया। यहां फरमाया ना लजीना कज़्ज़बू भी आयातिन, तो वहां फरमाया फनसीता, तूने उनको भुला दिया, यानी इग्नोर किया। फकजालिकल यौम तुनसा, तो आज हम तुझे भी इग्नोर कर रहे हैं, तुझे भी हमने बुला दिया। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि दुनिया के एतबार से वो कौम बड़ी मुतमद्दिन थी, और जितनी भी अक़वाम आलम पे अजाब आया उनको आप देखें तो दुनियावी एतबार से दुनियावी उलूम उनके पास बहुत ज्यादा थे। तो फिर अल्लाह ने इनको क्यों फरमाया इन्नहुम कानू कौमन आमीन, यकीनन वो अंधे लोग थे। तो गोया जो अ, अल्लाह की वही को नहीं मानता, या फिर शरीयत इस्लामिया को प्रैक्टिस नहीं करता, और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, तो वो अल्लाह के यहाँ अंधा है। अल्लाह के यहाँ उसकी ये दुनियावी महारतें किसी काम की नहीं है। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आखिरत के एतबार से अंधे होते हैं, और दुनिया के एतबार से बहुत ज्यादा दुनिया का गधा होता है, बहुत ज्यादा उसको समझ आती है, भाग रहा होता है, कमा रहा होता है, यानी मशीन बना होता है। तो खैर ये एक मफहूम है उस हदीस का। तो अल्लाह ताला ने तबसरा फरमाया सुबहान अल्लाह इस कौम पर, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो अंधे लोग थे। वैला आदिन अखाहुम हूदा, वैला आदिन, और आद की तरफ, अखाहुम उनके भाई, हूदन हूद को, यानी हमने भेजा। पीछे अगर हम जाए ना, तो लक़द अरसलना नूहन, ठीक है, इला कौम ही, और ये बिलाशुबा यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। तो यहाँ पे उसी पे अतफ होगा, व इला आदिन अखाहुम हूदा, और बिलाशुबा यकीनन हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। काला, उन्होंने कहा, या कौमी, है मेरी कौम, ओबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद, अफला तत्तकून, तो क्या तुम डरते नहीं। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते, ये क्या तुम डरते नहीं। ये जो आद है ना, अरब की बहुत पुरानी कौम थी एक, जनूबी अरब के अंदर ये आबाद थी, और अहकाफ का इलाका इनका मस्कन है, यानी अहकाफ कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। तो ये हिजाज, यमन और ओमान के दरमियान ये वाक़या है, यानी ये इलाका वाक़ है, और आजकल इसको रुबो खाली कहते हैं। तो आज जो है
یہ قوم بڑی متمدن قوم تھی، یعنی ان کے پاس بھی بہت مال و متاع تھا. تو اللہ رب العزت نے اب یہاں پہ ان کا واقعہ ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا. تو ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا. تو انہوں نے بھی سب سے پہلے، جیسے نوح علیہ السلام نے عقائد کی بات کی، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جیسے وہاں پہ سردار مخالف، یعنی مخالفین کی صف میں پیش پیش تھے، یہاں بھی مخالف سرداری تھے. جس میں ہم نے وہاں بات کر لی ہے کہ سرداروں کو ایک تو ان کی اپنی دکانیں بند ہوتی نظر آتی ہیں، سرداری جاتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر اسی طرح چونکہ عہدہ یا سلطنت یا مال اور پیسہ متاع دنیا کا یہ آزمائش ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ ناکام ہوئے. پھر قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی اس کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحہ، بے شک ہم یقیناً تجھے آ، بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. صفاحت یعنی بہت بڑی بے وقوفی. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، بے شک ہم یقیناً تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ، جیسے نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تمہیں بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس قوم نے کہا کہ ہود علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں بہت بڑی بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بے وقوفی کیا ہے؟ کہ ہمیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ہمارے اسکول آف تھاٹ بند کر رہے ہو، ہمارے مختلف جو یہاں پہ دکانداریاں ہیں یہ بند کر رہے ہو، اور جو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، ہماری نسل در نسل عقائد اس پہ پختہ ہو چکے ہیں، تم یہ ختم کرنا چاہتے ہو. تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور ہم تجھے جھوٹوں میں دیکھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک اپنے باپ دادا کی بات ماننا، انہی کے پیٹرن پہ چلنا، شرک کرنا، یہ عقل مندی تھی، اور اس کی مخالفت بے وقوفی تھی. اور اس کو جھٹلانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جھوٹوں میں تصور کر رہے ہیں. قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، ولاکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اللہ اکبر. جیسے نوح علیہ السلام نے وہاں گمراہی کی نفی کی، اسی طرح یہاں پہ ہود علیہ السلام نے صفاحت، بے وقوفی کی نفی کی. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اپنا دفاع کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں نبوت کا دفاع ہے، نبوت کا دفاع ہے، کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کی طرف سے. اور ساتھ دیکھیں، پہلے وہ اپنے اوپر آنے والے تان کو ختم کر رہے ہیں کہ مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور دوسرا وہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. یعنی میرا کام کیا ہے کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور ایک امانت دار خیر خواہ. تو خیر خواہ جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہی ہے، لیکن تاکید کے لیے ہود علیہ السلام نے یہاں پہ اس کا اضافہ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی خیانت کر رہا ہوں یا تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں، تمہارا برا سوچ رہا ہوں. میں خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. اَوَعَجِبْتُمْ، اور کیا تم نے عجیب سمجھا، أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم الشان نصیحت آئی.
अला रजुलिन मिनकुम, तुम में से एक आदमी पर, लियुनजिरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, वज़कुरू, और याद करो, इस जब जअलकुम, उसने बनाया तुमको, खुलफा, जानिशीन, मिन बाद कौम नूह के बाद, वज़ादकुम फिल खल्क बस्ततन, वज़ादकुम, और उसने ज्यादा किया तुम्हें, फिल खल्की, तखलीक में, बस्ततन, कदो कामत में, और तुम्हें कदो कामत में ज्यादा फैला दिया। फज़कुरू, सो याद करो, आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और क्या तुमने अजीब समझा कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक आदमी पर अजीम शान नसीहत आई, ताकि वो तुम्हें डराए। और याद करो जब उसने तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें कदो कामत में ज्यादा फैला दिया। सो अल्लाह की नेमतें याद करो ताकि तुम फला पाओ। अब यहाँ पे यानी ये जो है ना, वजादकुम फिल खल्क की बस्ततन, तो इसका माना क्या है कि तुम्हें कवी और जबरदस्त बनाया, बड़ा मजबूत बनाया, और एक जबरदस्त कौम की हैसियत से दुनिया में आबाद किया। अब यहाँ पे ये समझ लें कि ये वो कौम है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, यानी उन जैसा कोई शहरों में पैदा नहीं किया गया था। यानी इतना इतने ये मजबूत थे और इतने कदो कामत वाले थे। लेकिन जब हम सूरह अल हाका का मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे अजाब के बाद इनके ऊपर फिर अजाब आया, ऐसे गिरे हुए थे जैसे खजूर के खोखले तने गिरे होते। तो बहरहाल ये कौम आद है, और नबी अलैहिस्सलाम का, यानी कौम आद की तरफ जो हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, हूद अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट यहाँ पे है कि तुम ताजुब कर रहे हो, वही बात, कि पहली बात कि हम में से एक बंदे के ऊपर क्यों वही नाजिल हुई, तो इसका दिफा कर रहे हैं। और साथ ही अल्लाह ताला की नेमतों को याद करवा रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया, तुम्हें बाद में पैदा किया, और फिर तुम्हें जमीन में जगह बख्शी, और तुम्हें कदो कामत दिए। तो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फला पाओ। तो अल्लाह की नेमतों को याद करने का मतलब क्या है कि अल्लाह की नेमतों को याद करके उसका शुक्र अदा करो। तो नेमतों का शुक्र सबसे बड़ा यह है कि एक अल्लाह की इबादत करो। दूसरा यह है कि अपने आप को उसके स्पुर्द कर दो कि अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले जिस तरह तू चाहे, तू हमारा खालिक है, तूने हमें पैदा किया, अब जिस तरह तू चाहेगा हम उस तरह की जिंदगी गुजारेंगे। ये है नेमतों का शुक्र, और यही फलाह की कुंजी है, और इसी से कामयाबी मिलती है। कालू, उन्होंने कहा, अजितना, तू आया है हमारे पास, लेना अबूदल्लाह वाहदा, ताकि हम उस अकेले अल्लाह की इबादत करें, वनाजर मा कान याबुदु आबाउना, और हम छोड़ दें उसको जो हमारे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम उस अकेले अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। फातिना बिमा ताइदुना, तो जिसकी धमकी तू हमें देता है वो हम पर ले आ, यानी जिसका वादा तू हमसे करता है, जो धमकी हमें तू देता है वो ले आ। इन कुंत मिन स्वादिकीन, अगर तू सच्चों में से है। तो उन्होंने कहा कि तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे उनको छोड़ दें। तो तू जिसकी धमकी हमें देता है वो हम पर ले आ, यानी अजाब ले आ, अगर तू सच्चों में से है। काला, तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, कद वाक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुम व गज़ब, कद यकीनन वाक़ा, वाक़े हो गया, अलैकुम तुम पर, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। वाक़े से मुराद यानी आ पड़ा, साबित हो गया, यानी अल्लाह का फैसला पुख्ता हो गया। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, रिजसुम व गज़ब,
عذاب اور غضب. ٹھیک ہے، تو رجسن یہ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ عذاب اچھی چیز نہیں ہوتی. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جگڑتے ہو، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموها انتم وآباؤکم جو نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو اصل میں یہ نام کیا تھے، پہلے تو یہ سمجھ لیں. نام یہ تھے کسی کو بارش کا کس کی طرف منسوب کر دیا، کسی کو ہوا کی طرف، کسی کو اولاد کی طرف، کسی کو دولت کی طرف. تو مختلف نام رکھ لیے کہ یہ معبود یہ کرتا ہے، یہ معبود یہ کرتا ہے، فلاں معبود بارش برساتا ہے، فلاں معبود بیٹے دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو اس طرح کی نامینیشنز کی ہوئی ہیں، کو اللہ نے تو دلیل نہیں نازل کی اس کی کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. تو اب تم خود عذاب مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. یعنی واقع ہونے والے کا مطلب کیا ہے، ثابت ہو گیا. اور اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے، کسی بھی معبودان باطلہ میں سے کسی معبود کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی اگر یہ لوگوں کے عقائد ہیں نا، لوگوں کے نظریات ہیں، خاص طور پہ مشرک اقوام، کافر قوموں کی یہ جو مخلوق ہے یا عوام ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے اس کو اختیارات ڈیلیور کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو اختیارات سونپے ہوئے ہیں. بھئی اگر اللہ نے سونپے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کہاں نازل کی؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیارات دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اختیارات سونپ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں بعض دین کے نام پر. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم مانتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اختیارات دے دیتا ہے. تو وہ جو اختیارات دیتا ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر ہم بات کریں انبیاء کی، تو انبیاء کے معجزات کا تذکرہ تو ہے قرآن مجید میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، پرندہ مٹی سے پکڑ کے پرندے کی شیپ بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا. اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کر لیتے. الاکما الابرس، یعنی اندھے کو اور کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا. یہ تو ان کے معجزات اللہ نے بتا دیے، دلائل نازل کر دیے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے یہ کیا دلیل کہاں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کا کوئی مرید تھا تو فرشتوں کو پکڑ لیا اور فرشتوں نے جان چھڑوا کے بھاگے؟ یعنی برزخ کے معاملات، اور تم یہ کر رہے ہو. اور دلیل کیا بنا رہے ہو جی؟ ان کے اختیارات عطائی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں. حود علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کی ساری نومینیشنز اور سب وہ چیزیں جو وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے ساتھ ہمیں ملواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ سب پہ کراس لگا دیا. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اور پھر فرمایا کہ تم عذاب مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے ان کو نجات دی. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی عظیم رحمت کے ساتھ. وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دی، دابرہ جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہ تھے. تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو، یعنی اسے سے مراد ہود علیہ السلام، ہم نے ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سورہ الحاقہ اگر آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک وہ پڑھے نا، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی ہیں، اور بھی مختلف صورتوں میں یہ تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آندھی اور طوفان ان کے اوپر، یعنی بریحن سرسرن عاتیہ، تند و تیز آندھی، شدید ٹھنڈی ہوا، اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن اس پر چلتی رہی، اس قوم کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں یہ گر گئیں، اور یہ قوم کے لوگ بھی ایسے لاشوں کی طرح گر گئے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے. ہوا جب گزرتی تو ان کو اٹھا کے پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارتی اور ہلاک کر دیتی، اور جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے. تو سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں ایک بھی باقی رہنے والا نہیں بچا. تو یہ سارے کے سارے، یعنی وَقَطَعْنَا دَابِرَ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں بچا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اچھا، دوسری بات اس آیت میں، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سبب بنتی ہے عذاب سے نجات کا. یعنی یہ آپ دیکھیں نا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور پھر چونکہ اس قوم پر بڑا سخت عذاب آیا تھا، جیسے بھی ہم نے کہا کہ بہت ٹھنڈی، تیز، شدید طوفان، آندھی، اور پھر ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ مار کے ان کی لاشیں ایسے گری ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس کو حسوما مسلسل چلائے رکھا. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور اللہ کی آیات کا انکار نہ کرے تو پھر اس طرح کے عذاب اس پر نہیں آتے. تو ایمان، استغفار، اللہ کی آیات کے ساتھ محبت، یہ عذاب کے منافی چیزیں ہیں. اور اللہ کی آیات کا انکار، کفر، اور اسی طرح سے انبیاء کی مخالفت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب آتے ہیں. اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف صالح علیہ السلام گئے. انشاءاللہ یہ پھر نیکسٹ ہم دیکھیں گے.